غلط فہمی جی ہاں دور کیجئے کہ سمجھایا سکھایا خوبصورت انداز سے بتایا نگران مرکزی مجلس شورا نے سلسلہ مدنی مکالمہ میں جو جمعۃ المبارک اور ہفتے کی درمیانی شب مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ مختصر مدنی گلدستہ سلسلے کا آپ بھی دیکھیے، غلط فہمیاں دور کیجئے۔ زندگی کے پہلو ایسے ہیں جن میں انسان غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔ کہیں غلط فہمیاں ایسی بڑھتی ہیں کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ یہ نہیں کرو یوں ہو جائے گا، یہ نہیں کرو یوں ہو جائے گا، اچھا یہ مہینہ یوں ہو جائے گا، اچھا یہ مہینہ یوں ہو جائے گا۔ جیسے سفر کا مہینہ آنے والا ہے، سفر المظفر، تو اس سفر المظفر کے معاملے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ اس کو انگلش میں آپ مس کنسیپشنز کہیں گے۔ گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے کہ یہ نہ ہوا یہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سفر کا مہینہ ہمارے یہاں منحوس کہلاتا ہے، حالانکہ سفر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بنیادی وجہ جو ہے وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس بنا پر جو ہے وہ ساری عمارت بنا لی جاتی ہے اور کچھ اس کا سدباب کیا نہیں جاتا، کچھ پوچھا پوچھایا جاتا نہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی غلط کوشش فہمی شک پیدا کرتی ہے، یہ صحیح ہے؟ بالکل، غلط فہمی شک پیدا کرتی ہے، تبھی تو یہ سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہاں ان کا کسی سے تعلق تو ہے، رابطہ تو ہے، چھپ چھپ کر بات تو کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی غلط فہمی۔ اب ہو گیا اس میں شک کی صورت میں موبائل پر لگے گا ہاتھ، اور تو واقعی اگر کسی کا میسج ہے، بھلے کو نارمل سا میسج ہے، پھر گھر بچانا اور بغیر نام کا ہو تو تصدیق سے پہلے بھی اگر یہ ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے، ایک تھرڈ پرسن جو بات کر رہا ہے، اس کی کوئی لاجک بھی تو ہوگی، کوئی سر پیر بھی تو ہوگا نا، کہ جیسے میں اگر محسن بھائی کی مذمت کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ محسن بھائی کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ کوئی ایسی صورت بنتی بھی ہے کہ مذمت کرے یا نہیں کرے۔ بہو کو یہ کہ ساس نے یوں بولا، اتنی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ درود شریف بھی پڑھ رہی ہے نا، تو بہو کو لگے گا کہ یہ میرے اوپر کچھ پڑھ رہی ہے۔ ارے بھائی، مدینے والے پر درود شریف پڑھ رہی ہے، تم پر کچھ نہیں پڑھ رہی ہے یار۔ دلوں میں نفرتوں کا ہونا یہ درست نہیں ہے، دلوں میں بغض و کینے کا ہونا درست نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی کئی گناہوں کے پیدا ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ میرا نام عمار زہری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ مدنی مکالمہ بہت اچھا ہے اور بہت معلوماتی سلسلہ ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ بعض اوقات رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے غلط فہمیاں پیدا کروا دیتے، تو ان کو کس طرح آپ سمجھائیں گے کہ وہ غلط فہمیاں مطلب پیدا نہ ہوں؟ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ ان کو سمجھنا چاہیے جو بلا اجازت شرعی کسی کی بات کسی سے کرتے ہیں۔ ان میں رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو گھر میں کام والے ہوتے ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ڈرائیور ہوتے ہیں، صاحب کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر کوئی دو چار باتیں ڈال دیں گے، میم صاحب کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر کچھ ڈال دیں گے۔ میں کیوں تصدیق کرنے جاؤں؟ میں تصدیق کرنے جاؤں گا تو میری لڑائی ہوگی اس سے۔ ہاں ایسا بولا میرے بارے میں، ایسا۔ ارے بھائی تو کیا ہو گیا، کیا بولا تم کو بھائی؟ عقیقے یا صدقے کا جو جانور ہوتا ہے اس پہ ہاتھ لگانا ضروری ہے، یعنی جس کا عقیقہ ہو رہا ہے، جس کی طرف سے صدقہ بچہ کیا رو جا رہا ہے نا، ہاں، صدقہ بھی کالا بکرا دینا ہے نا، رنگ بھی ضروری ہے، کالا بکرا یہ غلط دینا ہے۔ اب بچے کا ہاتھ لگاؤ، وہ چیخ رہا ہے ہاتھ نہیں لگانا، نہیں ہاتھ لگا صدقہ نہیں ہوگا۔ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو کندھا نہیں دے سکتا، ایسا اس شریعت میں نہیں ہے۔ شوہر جو ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، ہاں اسے غسل نہیں دے سکتا۔